اسلام قبول کرنے میں نہ صرف یہ کہ ہمیں کوئی کسی طرح کے جبر کا، کسی طرح کے لالچ کا، کسی طرح کے خوف کا کوئی سامنا کرنا نہیں پڑا، بلکہ الٹا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے، ہماری جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کر کے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فورسفلی کنورژن کی جا رہی ہے، اور صرف یہ تحریروں کی حد تک، لیکن ایک سائنٹیفکلی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، لائیو ایویڈنس موجود ہے، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسلام وہی قبول کرے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو یہ جو ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ جی زبردستی، کسی بندے نے کوئی زبردستی نہیں کی ہمارے اوپر، کسی بندے نے کوئی مال کا لالچ نہیں دیا، کسی بندے نے کسی نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کو سمجھا ہے، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، ہندو مذہب کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ مجھے کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی، نہ کسی نے کوئی لالچ دیا، نہ ہی جبر کیا گیا۔ تاریخ کلیسیا کا مطالعہ کیا، یہودیت کا مطالعہ کیا، دیگر ادیان کا مطالعہ میں نے کیا، میرا رخ جو ہے وحدانیت کی طرف چلا گیا۔ اسلام جو میں نے قبول کیا ہے، اس میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ مجھے کوئی لالچ تھا، میں نے صرف اسلام کو پڑھا، اس کے بارے میں سوچا اور میں نے اسے قبول کیا۔ میرا نام محمد علی ہے اور میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھے جبرن اسلام قبول کروا سکتا ہے۔ اسلام کی حقانیت اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ ہم سارے خاندان نے اسلام قبول کیا، کسی نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، نہ کسی قسم کا کوئی لالچ دیا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کے دیکھ کے ہم نے اسلام قبول کیا۔ یہ سراسر الزام ہے اور جھوٹ پہ مبنی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی قبول کروایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ الحمدللہ مجھے کسی نے تلوار نہیں رکھی یہاں، کسی نے مجھے جبرن یا زبردستی، بلکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے۔ میں ایک کٹر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ تثلیث کے عقیدے پہ مبنی تھا، یعنی باپ بیٹا روح القدس۔ دین اسلام کا بہت تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا، میرا دین اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ میں نے تنقید کرتے کرتے دین اسلام کی پیروکار بن گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل اسلام کی دعوت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسیحی برادری کے لوگ، ہندوازم سے تعلق رکھنے والے لوگ، قادیانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ موجود نہیں ہے جو سکہ ذرائع سے حاصل کی گئی ہو کہ کسی مسلمان نے جبرن کسی قادیانی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو یا کسی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہو، بلکہ ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی وجہ سے جبری مائیگریشن کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی دعوتی سرگرمیوں کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے دین حنیف کو قبول کیا۔ تو انگلستان جیسے ملک کے اندر بھی کہیں ہمیں عبدالرحیم گرین جیسے وجود نظر آتے ہیں، اور کہیں یوسف چیمبر جیسے وجود نظر آتے ہیں، کہیں حمزہ انڈریاس اور کہیں جان فلپس جیسے وجود نظر آتے ہیں جو اسلام کی دعوت کو اور اس کی حقیقت کو آبزرو کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس اعتبار سے بنجر نہیں ہے۔ آج کل کے دور کے اندر ہمارے اسلاف کی ترجمانی کا فریضہ ہمارے جلیل القدر بھائی عبد الوارث گل جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ عبد الوارث گل بھائی کی دعوت سے الحمدللہ ابھی تک 2000 سے زائد غیر مسلم جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کر کے اسے ڈسکریڈٹ کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فورس کنورژن کے ایشو کو ایگزیجریٹ کر کے باقاعدہ طور کے پر مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس موقع پر عبد الوارث گل بھائی نے جس طریقے سے آواز کو اٹھایا، یقیناً وہ ہر اعتبار سے ستائش کے اور تحسین کے حقدار ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نقابت کے دعویٰ کرنے والوں نے اور اپنے آپ کو دعوت اسلام کا نقیب قرار دینے والوں نے اس موقع پر اس ایشو کے اندر جو مبالغہ عبیدی سے کام لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی پکار سننے کی بجائے ان کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور دنیا کو گویا کہ یہ پیغام سنانے کی کوشش کی گئی اور غلط جسارت کی گئی، لوگوں کو جبرن اسلام کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں ایک باطل پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور بار کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔